اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ سب مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی اور زندگی کا ہر لمحہ ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، لیکن بعض زمان اور بعض مکان اپنے خاص تقاضے رکھتے ہیں۔ خوب اس حوالے سے بہت ساری چیزیں تھی جو اس مہینے میں عرض ہونی چاہیے تھے، عناوین، مناسبتیں جن کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی۔ بعض موضوعات کو ڈسکس بھی کیا، انشاءاللہ جو دن باقی رہ گئے ہیں رجب المرجب کے، اس میں بھی جو بعض موضوعات ہوں گے، جس طرح عن قریب جو ہے وہ کچھ شہادت کی مناسبتیں، اور پھر اسی مہینے میں جو ہے وہ یوم بعثت بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی اس عنوان سے بھی۔ اب آج جو عنوان آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں بہت بنیادی موضوع ہے، جس کو انشاءاللہ مومنین کے ساتھ ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بہت ساری احادیث اور روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ذکر ہوا ہے کہ ماہ رجب المرجب عمرہ اور زیارت کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں افضل ترین اعمال میں سے جن اعمال کا زیادہ اثر ہے، اور افضل العمرہ جس کو کہا گیا ہے کہ افضل ترین عمرہ جو ہے وہ رجب المرجب میں ہے۔ اسی طریقے سے زیارت کا بھی سب سے زیادہ اجر جو بیان ہوا ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہے، رجب المرجب کے اندر۔ خب جب زیارات کا عنوان ہے تو اس میں آپ دیکھیں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، وہ یہ کہ خود زیارات کا متن بھی ہمارے پاس جتنی زیارات نقل ہوئی ہیں تقریباً سب کا متن بھی موجود ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، جس طریقے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات کا متن ہمارے پاس موجود ہے، اسی طریقے سے سب ائمہ کا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روز عاشور زیارت کون سی پڑھنی ہے تو وہ متن موجود ہے۔ زیارت دیدار کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کا معشوق واقعی ہے، یعنی جس سے آپ عشق کرتے ہیں۔ در حقیقت زیارت عشق کے ابراز کا ایک ذریعہ ہے، یعنی عشق کے اظہار کا، محبت کے اظہار کا، کہ انسان جاتا ہے اور دیدار کرتا ہے الہی رہبروں کا، جو در حقیقت ان کا حق ہے ہماری گردن کے اوپر۔ خوب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جتنی زیارات عموماً جس دن کی ہے تو اس میں متن بھی جدا جدا ہیں۔ 40 کا متن آپ دیکھیں، 15 شعبان بڑا دن ہے، اس دن بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا الگ متن ہے۔ یہ متن بعض علماء نے ان متون کو اکٹھا کیا ہے، جہاں تک میرے ذہن میں 6 جلدوں میں ایک ادارے نے تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے، 6 جلدیں وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں وہ سارے متون زیارات کے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارات کو ایک نصاب کے طور پہ امت مسلمہ کے لیے پیش کیا ہے، اور خصوصاً اپنے پیروکاروں کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے، کہ اس جو زیارت ہے اس کو صرف کوئی رسم نہ سمجھیں، بلکہ زیارت در حقیقت ایک مکتبی فلسفہ رکھتی ہے، اور وہ آگاہی ہے در حقیقت ان کے مقام سے، جن کے پاس آپ جا رہے ہیں، ان کی شخصیت سے آشنا ہوں، ان کی عظمت سے آشنا ہوں، پھر ان کی راہ سے آشنا ہوں۔ یہ جانے کا ایک مقصد، ان سے ملاقات کا مقصد یہ ہے۔ خوب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو اعمال مشترکہ رجب المرجب کے ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو وہ مل جائیں گے۔ میرے پاس مفاتیح نوین رکھی ہوئی ہے، یہ آیت اللہ العظمیٰ آغا مکارم شرازی کی ہے، یہ مفاتیح الجنان کی طرح ہی ہے، میرے پاس اس کا فارسی نسخہ ہے۔ اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں جو مفاتیح الجنان کے اندر نہیں ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی ذرا ترتیب بہتر تر انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کیا جائے۔ اس کے بعد احادیث کے متعلق تحقیقات بھی کی گئی، مزید تحقیقات بڑھائی گئی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے خود درج کی ہیں کہ ہم نے اس کو جو مرتب کیا ہے مفاتیح النوین کو، تو اس میں کچھ ہمیں پہلے مفاتیح الجنان میں کچھ کمیاں نظر آئی، تو اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ بہرحال ہر کتاب کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے تو لازم بات ہے مفاتیح الجنان کے اندر اپنی خصوصیات موجود ہیں، کیونکہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک خاص ذوق رکھنے والی شخصیت تھے۔ اب یہ جو اعمال مشترک ہیں،
یہاں پہ جو نقل مفاتیح الجنان میں بھی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو دعائیں عموماً ہم رجب المرجب میں پڑھتے ہیں وہ ساری جو ڈیلی پڑھنے والی ہیں تعقیبات میں آتی ہیں، جن میں خود مثلا یا من ارجوہ لکل خیر، یہ جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا بہت اجر ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں، جس طرح یا من یملک حوائج السائلین، یہ دعا ہے، یا خواب الوافدون علی غیرک، اللہم یا ذا المنن السابغہ، اور اسی طرح اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک، یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا نقل ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن ایک اگر وقت ملا تو میں کروں گا، یہ بڑی بنیادی دعا ہے. اسی طریقے سے زیارات ہیں کچھ جو ہیں نقل ہوئی ہیں. اچھا، ایک جو زیارت نقل ہوئی ہے یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ جناب ابو القاسم حسین بن روح ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو امام کے نائب تھے، اور امام نے ان تک یہ پیغام بھیجا. اور اس کا اصلی عنوان یہ ہے کہ آپ نے رجب المرجب میں جس امام کی بارگاہ میں بھی جانا ہے زیارت کے لیے تو ان جملوں کو پڑھنا ہے. ان جملوں کے اندر ہمارے بہت سارے علمی مسائل کا جواب بھی ہے، اور زیارت کا فلسفہ بھی موجود ہے، اور بہت سارے شبہات آج کل جو اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غالیت کا فتویٰ، غالیت کا مسئلہ بھی پوری تاریخ میں رہا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہا، اور اسی طریقے سے ناسبیت بھی مختلف شکلوں اور صورتوں میں رہی. یعنی ایک طرف سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو کم کرنے والے، اور دوسری طرف سے بڑھانے والے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے غالیوں کے ہوتے ہوئے فضائل کو بیان کرنا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ناسبیوں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے، یعنی ایسا نہیں کہ اب ان ناسبیوں کے فتنے کی خوف کی وجہ سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقامات ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے. یعنی عموماً ہمارے یہاں یہی کیا جاتا ہے نا. آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی، کہا جاتا ہے کہ جی اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے بعض لوگ، ٹھیک ہے، غالی غلط فائدہ اٹھائیں گے ان جملوں سے. یا مثلا کہا جاتا ہے جی ناسبی، آپ نے یہ بات کی تو ناسبی اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں یہ بعض اوقات تو واقعیت ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ مکتب پھر کہیں گم نہ ہو جائے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے لگتا ہے کہ تشیع کے اندر وہابیت کا مزاج لیے ہوئے ہیں اور اس کو انٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان زیارات کا مطالعہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم ذرا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب سے آشنا ہوں، ہم ان کی تعلیمات سے آشنا ہوں. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی دین جو ہے وہ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ 3 کتابوں سے باہر ہم دین کہیں سے نہیں لے سکتے. ان کا یعنی مطلب بات کا لازمہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انہی 3 کتابوں سے ہم نے لینا ہے، یا اگر دوسری کتابوں سے لینا ہے تو وہ اتنا مہم نہیں ہے، اصل یہ 3 چیزیں. دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز بڑی بنیادی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ جس طرح ایک کانفرنس تھی کچھ عرصہ پہلے، تو ہم اس میں بھی موجود تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، تو انہوں نے کہا کہ نہج البلاغہ کو رات کو جہاں پہ آپ سوتے ہیں تو بستر کے ساتھ رکھیں، بیڈ کے ساتھ رکھیں. مطلب ان کی مراد یہ تھی کہ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں. تو ان کے بعد ایک اور عالم دین انہوں نے سپیچ کی، تو انہوں نے ایک مزاح کیا لیکن بڑی گہری بات تھی. انہوں نے مولانا سے کہا کہ بیڈ کے پاس رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر انسان اس کو پڑھتا بھی رہے لیکن اگر اس اہل نہ ہو کہ اس کو سمجھ پائے، کیونکہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ ممکن ہے کہ ایک بات اور ہو رہی ہو آپ اور سمجھ رہے ہوں. جس طرح آپ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ بعض قرآن سے غلط فہمی حاصل کر رہے ہوتے تھے، اہل بیت جب اس کی تفسیر کرتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں پہلے وہ خود یہ ثابت کریں کہ ان کو قرآن آتا کتنا ہے، ٹھیک ہے. جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے عقائد ڈائریکٹ قرآن کریم سے ہی اخذ کریں گے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کتاب بیان ہے، تبیان لکل شیء ہے، لیکن اس کے لیے اہل چاہیے. اس کے لیے آپ اچھے معلم سے آپ نے اس کو سمجھا ہو، اس میں آپ نے محنت کی ہو، اس میں آپ نے ٹائم لگایا ہو. مثلا اب میں ایک عالم سے قرآن کریم، چند اساتید کو میں سنتا ہوں قرآن کریم ان کے لیکچرز نا، جن میں سے ایک آیت اللہ العظم آغا جوادی عملی. اب آیت اللہ العظم آغا جوادی عملی جن کی ساری زندگی قرآن میں گزری ہے، علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے خود بھی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان کی زندگی گزر گئی، ہزاروں میں ان کے شاگرد ہیں قرآن کریم کے موضوع پہ. اسی طریقے سے ایک اور ٹیچر کو میں سنتا ہوں ڈیلی بیسس پہ ان کے لیکچرز، وہ اہل سنت ہیں، لیکن یہ ہے کہ
انہوں نے تقریباً 20 سال ورکنگ کی ہے، حتیٰ انہوں نے صرف قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے وہ عربوں میں گئے، یعنی اصل میں وہ عجم ہیں لیکن وہ عربوں کے پاس گئے، صرف قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے وہ 10 سال تقریباً وہاں پہ رہے، ٹھیک ہے. انہوں نے عربی بولتے ہیں، وہ عربی میں لیکچرز ہیں ان کے، ٹھیک ہے. تو اتنی محنت کی انہوں نے، عربی زبان سیکھی، پھر عربی کے قرآن یعنی قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر محنت کی، تو اس کے بعد وہ پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہے وہ آگاہی دے رہے ہیں نا، اور اب وہ حق رکھتے ہیں. لیکن ایک شخص جس کا عام لوگوں جتنا فہم ہو، عام لوگوں جتنا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں دین سمجھ آ گیا قرآن کریم سے، نہج البلاغہ سے اور صحیفہ سجادیہ سے. بھائی پہلے یہ بتاؤ، صحیفہ سجادیہ آپ کیا اس کو عام کتاب آپ سمجھتے ہیں؟ صحیفہ سجادیہ اگر نصاب میں رکھی جائے تو ہائی لیول کا متن ہے. اس کے لیے ایک تو اس کے اندر وہ جو گہرائیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے کہ ہر شخص اس کو پڑھے، لیکن آپ نے اگر اس سے دین بیان کرنا ہے تو آپ کو لازم بات ہے اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، اس کی گہرائیوں میں جانا پڑے گا. خوب، اس حوالے سے آپ دیکھیں یہ جو متن آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، اس زیارت جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جس بھی امام کی زیارت کے لیے جانا ہے تو اس کو پڑھنا ہے. اس متن کا میں ایک حصہ پڑھوں گا، اس کی طرف توجہ کریے گا. الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب. میں خداوند متعال کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کے دوستوں کی زیارت کے لیے آیا رجب میں، ٹھیک ہے. یعنی خداوند متعال کے جو دوست ہیں ان کی زیارت کے لیے میں رجب میں ان کی قبور پہ آیا، مشہد یعنی جہاں پہ وہ ہیں. وَأَوْجَبَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِّ مَا قَدْ وَجَبَ. اور میں حمد کرتا ہوں خداوند متعال کی کہ مجھے اس نے ان حقوق سے آگاہ کیا جو میری گردن کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. خود یہ زیارت حق ہے. اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ہماری گردن پہ وہ بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے نا کہ سب سے بڑا حق جو ہماری گردن پہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے. اور ایک ان حقوق میں سے یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہم نے ان کی زیارت کے لیے جانا ہے. یہ بہت کثرت سے روایات اور احادیث سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کے اوپر موجود ہے. وصلی اللہ علی محمد المنتجب. اور میں درود بھیجتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو منتجب ہیں. وعلی اوصیاء الحجب. اور میں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کی ذات پر بھی درود بھیجتا ہوں جو حجب ہیں. حجب کا یہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا یعنی جو پردہ ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے یعنی یہ ڈھال ہے، اللہ نے ان کو ڈھال بنایا ہے. جو ان کی پناہ میں چلے جائیں وہ در حقیقت جہنم سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے آیت اللہ مکارم شرازی نے یہاں پہ جو ترجمہ کیا ہے کہ حجاب ہائی در برابر آتشن، حجاب ہیں یہ آتش کے سامنے، حجاب ہیں آتش کے سامنے. اشہدتنا مشہدہم فانجز لنا موعدہم واوردنا موردہم. اے خدایا تو نے مجھے توفیق دی جس طریقے سے ان کے پاس حاضر ہونے کی، میں آیا ہوں ان کی زیارت کرنے کے لیے، اسی طریقے سے فانجز لنا موعدہم، اسی طریقے سے اس دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا تو وہ جو وعدہ کیا گیا کہ میں ان سے ملوں گا، دنیا سے جانے کے بعد بھی میری ملاقات ہوگی، اے خدایا وہ ملاقات کا وعدہ بھی مکمل ہو. یعنی میں یہاں پہ آ کے یہ دعا مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے. وَأَوْرِدْنَا مَوْرِدَهُمْ. اے خدایا جہاں پہ آپ نے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وارد کیا ہے، جن عظمتوں پہ ان کو پہنچایا ہے اور جو مقام دیا ہے، مجھے بھی وہاں پہ وارد کرنا، میں بھی وہاں تک جاؤں. یعنی واضح سی بات ہے کہ وہ مقام تو کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن یہ کہ وہ جہاں پہ خاص الطاف الہیہ ہوں گے، اے خدایا مجھے اس جگہ سے محروم مت کرنا. غیر محلئین عن ورد فی دار المقامت والخلد. یعنی کوئی چیز حائل نہ ہو وہاں پہ میرے جانے کے لیے جہاں پہ میں نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، تو میں انہی کے پاس جاؤں، ان کے جوار میں رہوں، میری وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے جوار میں ہوں. لیکن یہ باتیں ساری وہی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ عاشق کی. اصل عشق یہ ہے، اصل محبت یہ ہے. یعنی جہاں پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جن شخصیات کے ساتھ آپ نے ہمیشہ رابطہ رکھنا ہے، جن کے جوار میں آپ نے رہنا ہے، ان سے محبت انسان کرے تو اس کے نتیجے میں یہ الفاظ انسان سے ادا ہوتے ہیں. والسلام علیکم. میں آپ پہ سلام بھیجتا ہوں. آپ دقت کریں کہ یہ جہاں پر بھی سلام کیا گیا نا زیارات کے اندر بہت سارے مقامات پہ یہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ٹھیک ہے.
السلام علیکم یا امیر المومنین. تو یہ سلام بھی بتا رہا ہے کہ ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں, دنیا سے جانے کے بعد بھی حیات رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر قرآنی شواہد اور وہ موجود ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ خود سلام کرنا ہی, اسی وجہ سے آیت اللہ جعفر سبحانی حافظ اللہ کی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا جو انہوں نے وہابیت کی رد پہ لکھی ہے, تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ فرما رہے تھے کہ اس سلام کو بھی بعض نے حذف کیا ہے, السلام علیکم ایھا النبی, کیونکہ ایھا النبی میں آپ پکار رہے ہیں, بلا رہے ہیں رسول, اے نبی, تو اے نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حی ہو. تو بعض نے حتیٰ اس سلام کے بھی کچھ حصوں کو کاٹا ہے, یعنی بعض کے دماغ میں اتنی وہ مشکل ہے, کیونکہ انہوں نے یہ اپنا یہ کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, بس معاملات ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ وہ جب دین کی کوئی چیز بھی تعلیم میں بھی کہیں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ خطاب والے بات ہو رہی ہے, جیسے کسی زندہ شخصیت کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کو حذف کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ جب فتنے آپ کے اندر گھس جائیں اور اصل دین اور دین کا فہم آپ سے گم ہو جائے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. والسلام علیکم, آپ دیکھیں ہماری جتنے اہل البیت علیہ السلام کے پاس سے ہمارے تک زیارات نقل ہوئی ہیں, ان میں یہ سلام ہر جگہ پہ ہے, السلام علیکم السلام علیکم, ہر زیارت کے اندر یہ تکرار ہے. کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہمارے بات کو سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کو جواب دے رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں سلام کے بعد پہلی چیز کیا ہے, توجہ کریے گا, بہت امپورٹنٹ چیز, انی قصدتکم واعتمدتکم بمسالتی, میں اس ارادے سے آیا ہوں اور آپ پر اعتماد کر کے آیا ہوں. کیا چیز؟ بمسالتی, میرے کچھ مسائل ہیں, وحاجتی, اور میری کچھ حاجات ہیں. اچھا اب عموماً ایک ہمارے ہاں جو تصور ہے نا وہ یہ کہ لوگوں نے نا اہل البیت علیہ السلام کو صرف حاجات کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لوگ صرف ان سے حاجات ڈیمانڈ کر رہے ہیں. امامت کا ان کو فلسفہ اور جو جس کام کے لیے امام آئے ہیں وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے. اب بات ایسے ہی ہے, ہم میں سے ایک بڑی تعداد اصلی مقصد کو کیا ہے بھول گئی ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ حاجات کا موضوع بڑا وسیع ہے. حاجات تو ہم نے اہل بیت سے طلب کرنی ہے کیونکہ ان کی تعلیم ہے, ٹھیک ہے, یہ انہی کی تعلیم ہے نا. مثلا انی قصدتکم واعتمدتکم بمسالتی وحاجتی, میں مسائل لے کے آئے ہوں اور حاجات لے کے آئے ہوں. اچھا میری حاجت کیا ہے؟ دیکھیں اب وسیع ہے, حاجت کا مفہوم بہت وسیع ہے. وَهِيَ فَقَاقُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ, میری گردن کو جہنم سے آزاد کروا دے. یعنی میری زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ میں جہنم سے دور ہو جاؤں. یہ میری دعا ہے, میں آپ کی بارگاہ میں اپیل, جس طرح ہوتے ہیں آپ کہنے, میں آپ کی بارگاہ میں حاجت لے کے آؤں. یہ بہت بڑی, جس طرح دعائیں ہیں نا, ہم عموماً دعائیں مانگتے ہیں, اے خدایا آج کل آٹا کم ہو گیا, آٹا زیادہ ہو جائے, ہو گیا ہے نا, واقعی ایسی, یہ بھی ضروریات ہیں. لیکن دین یہ نہیں کہتا یہ دعا نہ کرو. دین کہتا ہے اس سے اوپر آؤ, ایمان کی دعا بھی کرو, عمل صالح کی دعا بھی کرو, اولاد کی نیک ہونے کی دعا بھی کرو, ٹھیک ہے, حلال روزی کی بھی دعا کرو, اللہ کی راہ میں مجاہدت کی دعا کرو. اپنی دعاؤں کو ذرا وسیع کرو, جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں دعائیں وسیع ہیں. یعنی دعا کا مفہوم امام نے بتایا ہے کہ اصل دعا کیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو حاجات ہیں چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی کی, وہ اللہ سے نہیں مانگنی, وہ بھی مانگنی ہے, لیکن وہاں تک محدود نہیں رہنا. امام فرماتے ہیں خود یہ اب جو گیا ہے امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے, یہ کیا کہہ رہا ہے, اے مولا میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, میں کچھ چیزیں, میرے اندر سوالات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں حاجات لے کے آیا ہوں. پہلا یہ کہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کروا دیں. دوسرا والمقر معکم فی دار القرار, میرا ٹھکانہ آخرت میں وہاں پہ ہو جہاں پہ آپ ہوں. میری آپ سے یہ درخواست ہے, میں حاجت لے کے. مع شیعتکم الابرار, آپ کے جو شیعہ ہیں نا, نیک شیعہ, اہل بر, صحیح ترجمہ, جو ابرار ہیں, ان کے ساتھ میں رہوں. والسلام علیکم بما صبرتم, میں سلام بھیجتا ہوں آپ پہ اس چیز پہ جو آپ نے صبر کیا ہے زندگی کے اندر. فنعم عقبی الدار, اور آپ کا ٹھکانہ بہت عظیم ہے آخرت میں, آپ بہت عظمت والی جگہ پہ ہوگے. تو میں بھی آپ سے طلب کرتا ہوں. اچھا آپ دیکھیں آگے توجہ کریے, جو کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم طلب نہیں کر سکتے. ابھی ذرا امام زمانہ علیہ السلام کی یہ دعا سنیں, یہ زیارت. امام زمانہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, انا سائلکم, میں آپ کے پاس سوالی بن کے آیا ہوں.
میں آپ سے مانگنے والا بن کے آیا ہوں، سوالی مانگنے والا، سائل سوال کرنے والا، میں مانگ رہا ہوں آپ سے. وَعَامِلُكُمْ فِي مَا إِلَيْكُمُ التَّفْوِيض، میں وہ چیزیں آپ سے مانگ رہا ہوں جو آپ کو دی گئی ہیں. مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت اختیارات ہیں. یہ شیعہ ہے، وہابیزم کو پھیلا کے تشیع بناتے ہیں. وہابیت کے نظریوں کو پھیلا کے اس کو تشیع بنا کے پیش کرنا، یہ کتنا ظلم ہے. ہم ان سے طلب نہیں کر سکتے جناب کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. یا علی مدد کہنا کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. جو یا علی مدد کہے گا اس کو میں دیکھوں گا وہ جنت میں. کہہ رہا تھا کہ جو یا علی مدد کہتا ہے میں دیکھوں گا یہ جنت میں کیسے جائے گا. تو جنت کا ٹھیکیدار ہے، اندازہ لگائے. مگر ایک فقی کی اتنی جرت نہیں ہوتی اس طرح بات کرنے کی، دین کی الف بے پتہ نہیں ہے اور اس طرح باتیں کرنا. وعلیکم التعویض، اور میں جو چیزیں آپ سے طلب کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات آپ کو دیے ہیں. میں جہاں پہ آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میری گردن جو جہنم سے آزاد ہو، میں جہاں پہ آپ سے یہ طلب کر رہا ہوں کہ میں ان مقامات پہ جہاں پہ آپ نے ہونا ہے، آپ کے شیعوں نے ہونا ہے، میں وہاں پہ جاؤں، تو لازم بات ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. میں وہ بھی طلب کر رہا ہوں. جب وہ آپ دے سکتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر میں طلب کروں تو وہ نہیں دے سکتے. امام حسین علیہ السلام سے جب کسی نے کہا کہ مولا جو ہے حضرت اب میرا کنواں جو ہے وہ اس میں پانی کڑوا ہے، میٹھا کر دیں، تو حضرت نے کیا کہا؟ میں نہیں کروں گا. حضرت نے فرمایا ادھر لے کے آؤ پانی، اس میں سے کڑوا پانی تھوڑا سا لے کے آؤ. وہ لے کے آیا. حضرت نے اپنا آب لعاب اس میں پھینکا، ڈالا اور فرمایا آپ لے کے اس کو واپس ڈالو. اس نے جب واپس ڈالا حضرت نے فرمایا آپ لے کے آؤ تو آپ پیو. اس نے کہا یہ تو میٹھا ہو گیا. ٹھیک، آپ دیکھیں اگر طلب کرنا شرک ہے تو پھر تو زندگی میں بھی شرک ہے نا. اگر کوئی یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو پھر تو کسی مولوی کو بھی کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے. جب لوگوں کو یہ فون کر دیتے ہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ادارہ نہیں چل رہا، سسٹم نہیں چل رہا، تو پھر اللہ سے مانگو نا. پھر یہ سارے جو اسباب کہتے ہیں جی اسباب سے کام چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ وہی. اچھا لوگوں سے مانگ لو، ہاں لوگوں سے مانگ لو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں مانگ سکتے. اور دیکھیں یہاں پہ ایک چیز کی طرف توجہ کریں، اگر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مانگنا شرک نہیں ہے، تو ان کی زندگی، ان کا چلے جانے کے بعد مانگنا شرک کیسے ہو گیا؟ اگر شرک ہے تو ان کی زندگی میں بھی ان سے مانگنا شرک ہے. یعنی اس وقت شرک نہیں ہے، اب شرک ہو گیا. تو بھائی آپ پھر شرک کی ڈیفینیشن کرو، شرک کا کیا آپ کے نزدیک کنسیپٹ ہے؟ اگر شرک ہے تو پھر ہر صورت میں شرک ہے، پھر ان کی حیات میں بھی شرک ہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی شرک. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میں سائل ہوں اور مجھے پتا ہے جو چیزیں آپ کو تفویض ہوئی ہیں. تفویض کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں، وہ مجھے پتا ہے آپ کے اختیارات کا. مومن کو پتا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا. وعلیکم التعویض، یعنی وہ اس کا ترجمہ جو آغا مکارم شرازی حافظ اللہ نے کیا وہ یہ کہ پاداش آبا شماس بے شما امیدوارم. یعنی پاداش کہتے ہیں وہ جو ملنا ہوتا ہے نا، آپ کے اس کام کی پاداش، یعنی جو آپ کہہ لیں جزا، آپ کو اس کام کی جزا، یعنی وہ آپ کے پاس ہے اہل بیت. پاداش آبا شماس بے شما امیدوارم، کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے امید رکھے ہوں. کیوں؟ مجھے پتا ہے آپ کو اللہ نے اختیارات دی ہوں. مجھے علم ہے اس چیز کا کہ آپ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو سب کچھ اللہ نے عطا کیا. یہ کہتے ہیں جی جو ہے وہ کیسے ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے؟ بھائی اگر آپ کے لیے یہ ثابت نہیں ہے تو مومن کے لیے تو ثابت ہے نا، اہل ایمان کے لیے تو ثابت ہے، جن کو پتہ ہے اللہ نے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا مقام دیا، ان کو کتنی عظمتیں دی ہیں. فَبِكُمْ يُجْبَرُ الْمَحِيضُ وَيُشْفَى الْمَرِيضُ، آپ کے وجود کی برکت سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑتی ہیں. یہ ایک تعبیر ہے، یعنی وہ معاملات جو بکھرے ہوئے ہیں آپ کے وجود کی برکت سے وہ معاملات ٹھیک ہو سکتے. وَيُشْفَى الْمَرِيضُ، آپ کے وجود کی برکت سے خدا مریضوں کو شفا دیتا ہے، آپ کے وجود کی برکت سے. مجھے علم ہے. وَمَا تَزْدَادُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ،
جو چیزیں ماؤں کے شکموں میں کم اور زیادہ ہوتی ہیں وہ آپ کے برکت سے ہیں، یعنی جو غذائیں مل رہی ہیں یہ آپ کے وجود کی برکت سے ہیں۔ انی بسرکم مؤمن، میں آپ کے رازوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کے رازوں کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ نے آپ کو کیا درجے دیے ہیں۔ وَلِقَوْلِكُمْ مُسَلِّمٌ، اور جو آپ نے باتیں کی ہیں نا میں اس پہ تسلیم ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کسی کے یہ نہیں کہ کوئی فتنہ دنیا میں شروع ہو میں کہوں ہو یہ بات بھی نہیں کرنی، وہ بات بھی نہیں کرنی، یہ بات بھی نہیں کرنی، نہ مجھے پتہ ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ دین ہے، جو ثابت ہیں اور اتھینٹک طریقوں سے ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں ان پہ یقین ہے کہ وہ دین ہے، اس وجہ سے ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ انی بسرکم مؤمن ولقولکم مسلم وعلی اللہ بکم مقسم فی رجعی بحوائجی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قسم دے کے پلٹ رہا ہوں اپنی حاجتوں کے ساتھ، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قسم دیتا ہوں کہ اے خدایا تجھے ان ذوات کی قسم، ان عظیم الہی یعنی عظیم رہبروں کی قسم جن کو تو نے چنا ہے، میری یہ حاجات جو ہیں ان کو پورا فرما۔ اب دیکھیں دونوں ساری کنڈیشنز یہاں پہ بیان ہوئی، اہل البیت کے وجود کی برکت کی قسم، ان کے مقامات کی قسم، اور ایک جگہ پہ کیا ہے میں آپ سے طلب کر رہا ہوں، اے اہل بیت انی سائلکم۔ بعض ہوتے ہیں نا، جس طرح ڈاکٹر رفیع فرما رہے تھے کہ بہت بڑے عالم ہیں ڈاکٹر رفیع، اور بہت اتھینٹک عالم ہیں ایران کے، بڑی معتبر باتیں کرنے والے ہیں، مطلب اس طرح وہ بات نہیں کرتے ہلکی پھلکی۔ رہبر کے پاس وہ جو عشرہ ہوتا ہے یا مجالس ہوتی ہیں عموماً، رہبر معظم جو عاشور والے دن ہوتی ہے اس پہ انہی کو بلاتے ہیں، زیادہ تر وہی جاتے ہیں، فاطمیہ میں بھی زیادہ تر وہی جاتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع وہ فرما رہے تھے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا تھا، تو ایک جوان میرے پاس بیٹھا ہوا، تو اس نے مجھے کہا کہ ان سے طلب کر سکتے ہیں، ان سے یعنی امام رضا علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا دو چیزیں ٹھیک ہیں، دو چیزیں غلط ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ان کو دے دیا اور آپ خود چھٹی کر گئے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے کچھ شریک ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دو غلط ہیں، دو چیزیں ٹھیک ہیں۔ وہ کون سی ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ، آپ اللہ کے نزدیک عظمت رکھتے ہو، میں آپ کے توسل سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ میں ان سے طلب کروں مجھے یقین ہے کہ ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اذن دیا ہوا ہے، بِإِذْنِ اللہ، جو قرآن کریم میں کافی جگہ پہ تکرار ہوا ہے، اللہ کا فضل اور اذن خدا سے اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ اگر ان سے طلب کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خوب، وَلِقَوْلِكُمْ مُسَلِّمٌ وَعَلَى اللَّهِ بِكُمْ مُقْسِمٌ فِي رَجْعِهِ بِحَوَائِجِ وَقَضَائِهَا وَإِمْضَائِهَا وَإِنْجَاحِهَا وَإِبْرَاحِهَا۔ میں ابھی صرف اس کا پھر انشاءاللہ اس کو کسی وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامُ مُوَدِّعٍ وَلَكُمْ حَوَائِجُهُ مُوَدِّعٌ۔ میری حاجات میں نے جو آپ کی بارگاہ میں آ کے طلب کی، وہ میں اللہ سے یعنی امید رکھے ہوں کہ وہ مجھے ملیں گی، انشاءاللہ ملیں گی۔ خوب، اس کے بعد اس کا آخری حصہ جو ہے وہ پورے کا پورا اس موضوع کے اوپر ہے کہ میں جب آپ کے پاس جاؤں گا وہاں پہ، ٹھیک ہے، قیامت میں، اور اللہ پھر جنت میں مجھے بھیجے گا آپ کے پاس، تو وہاں پہ کون کون سی چیزیں ہوں گی، میں وہ بھی اللہ سے طلب ابھی کر رہا ہوں، وہ پھر ساری آگے تذکرہ ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا کس طرح کا رابطہ ہونا چاہیے، تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمیں دیکھیں، جس طرح وہی بات پہلے بھی ایک دفعہ کی کہ یا علی مدد بھی جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا ذہن بہت وسیع وسعت ہونی چاہیے اس کے اندر، یعنی ہر معاملہ، قومی مسئلہ ہو، امت کا مسئلہ ہو، تمام مسائل کے لیے ہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو خود استغاثہ کے موضوع کو ڈسکس کریں گے، استغاثہ دینا، ان کو مدد کے لیے بلانا، خود یہ موضوع سنی اور شیعہ کتب سے
جو اتھینٹک ہمارے پاس موجود ہیں عدلہ، ان سے بھی ایک دن انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کروں۔ یہ جو آپ کی خدمت میں آج دعا بیان کی ہے، زیارت بیان کی ہے، اس طرح کی زیارات پر ہیں ہماری کتابوں کے اندر، یعنی یہ ایک متن ہے، اس طرح کی بہت ساری ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں تشیع سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔